ڈرامہ سیریل احسان فراموش میں فلک اس بار حمزہ کے قریب آنا، حمزہ نوال کے بیچ میں لڑائی لگوانا اس کی بہت بڑی چال ہے کہ وہ حمزہ کو حاصل کر پائے گی۔ فلک اپنی زندگی میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے، اس بار اس کے ذہن میں نئی چال آ چکی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ حمزہ کے ساتھ بار بار بات کرے گی اور اسے اپنا سارا کا سارا دکھ سنائے گی تاکہ وہ اس کی ہمدردی میں اس کا ساتھ دے۔ لیکن اس سے پہلے حمزہ اپنے گھر میں ہوتا ہے تو یہاں پر اس کی بہن اور اس کی ماں سے بھرپور سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم نوال کے ساتھ شادی کر لو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ تم دونوں کے بیچ میں جو بھی بات ہے نا، تم اس کو ختم کر دو اور شادی کر لو۔ دونوں کے بیچ میں کسی قسم کی بھی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں رہے گی اور نوال کو بھی جاب چھڑوا ہی لینا، آپ کی مرضی ہوگی، لیکن شادی سے پہلے جب تک وہ اپنے گھر میں ہے نا، اس کی اپنی پرسنل لائف ہے، بہتر ہوگا کہ ہم سب اس کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہ کریں، اس میں تمہاری بھی بہتری ہے اور ہماری بھی۔ اس کی ماں اسے بھرپور سمجھاتی ہے، لیکن اس بار حمزہ بالکل بھی اس بات کے اوپر ایگری نہیں کرے گا کیونکہ وہ نوال کو لے کر بہت زیادہ بدسن ہو چکا ہے اور نوال نے بھی صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اگر تم نے میرے ساتھ رہنا ہے نا تو میرے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی جس کی وجہ سے مجھے غصہ آ جائے۔ ادھر فلک پریشانی میں اپنا سارا دکھ حمزہ کو سنا دیتی ہے، کہتی ہے کہ میں نے مووی کے لیے اپنا کروڑوں روپے کا وہ پلاٹ بھی سیل کیا اور 50 لاکھ جو کچھ بھی میرے پاس تھا میں نے سارا کا سارا مووی میں لگا دیا، لیکن میرے ساتھ نہ دھوکا ہو گیا، ساری عمر کی جمع پونجی جو تھی وہ لوٹ چکی ہے۔ حمزہ اسے تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم دونوں ملاقات کرتے ہیں، جو بھی تمہیں کسی قسم کی بھی ضرورت ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ گھر میں نوال جیسے ہی آفس سے گھر میں آتی ہے تو یہاں پر فلک اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کے پاس سے گزر جاتی ہے، اسے پریشان دیکھ کر اسے کہتی ہے میں نے تمہیں بہت زیادہ سمجھایا تھا، اگر تم نے میری بات مانی ہوتی نا تو آج تمہیں یہ نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ رو رہی ہوتی ہے یہاں پر نوال اسے حوصلہ دینے کی کوشش کرتی ہے، کہتی ہے کہ تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری بہن ہوں۔ لیکن فلک جو دشمن بن چکی ہے نوال کی بھی حمزہ کو بتا دیتی ہے، کہتی ہے کہ نقصان تو میری زندگی میں ہو ہی چکا ہے، لیکن جس طرح سے میری بہن نوال مجھے تانے دے دے کر تنگ کیا ہوا ہے نا، میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ فلک اس بار بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ جس طرح سے اس نے سوچا ہوا تھا نا اسی طرح سے ہوتا جا رہا ہے۔ گاڑی کے اوپر کبیر اور نوال ادھر آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ نوال بتا دیتی ہے، کہتی ہے کہ وہ جو پیسے اس نے انویسٹ کیے تھے نا اس کے ساتھ دھوکا ہو چکا ہے، اس کی دوست ماریا اس کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس کا سارا پیسہ لے کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ دبئی بھاگ چکی ہے۔ کبیر کہتا ہے اگر یہ تو اگلے بندے کے اوپر ہے نا، دیکھو آپ نے جتنا سمجھانا تھا سمجھا دیا، اسے کنویں میں کودنا چاہا تو آپ کیا کر سکتی ہیں، اس کی مرضی ہے نا۔ دوسری جانب گھر میں جیسے ہی وہ رو رہی ہوتی ہے تو یہاں پر نوال کے سامنے اپنا وہ نیا دکھڑا سنا دیتی ہے، کہتی ہے کہ آج میں بہت زیادہ پریشان ہوں، الہام کی نا مجھے بہت زیادہ یاد آ رہی ہے، میں اس کو ملنا چاہتی ہوں۔ نوال کہتی ہے کیوں پریشان ہوتی ہے، میں تمہیں ملوا کر لے آتی ہوں۔ نہیں، مجھے پتا ہے کبیر اس سے مجھے ملنے نہیں دے گا۔ ادھر حمزہ ملاقات کرنے کے لیے نوال کے ساتھ گھر میں جیسے ہی پہنچتا ہے تو یہاں پر اکیلا پاتا ہے فلک کو۔ فلک اس بار موقع مل چکا ہے نوال تو آفس میں گئی ہوئی ہے۔ کبیر فلک کا موقع اٹھاتی ہے، اسے بتاتی ہے وہ تو دن رات آفس میں رہتی ہے، گھر میں تو اپنا کچھ ہی وقت گزارتی ہے، رات کے وقت بھی وہ کبیر کے ہی گھر میں ہوتی ہے، وہ زیادہ تر وقت نہ کبیر کے آفس میں گزارتی ہے یا وہ اس کے گھر چلے جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ کبیر کے ساتھ رابطے میں ہے، لیکن میری سوچ غلط تھی، میرے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے نوال۔ ہاں، میں نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ اگر بھیا کو یہ بات پسند نہیں ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے جاب کرنے کی، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، وہ آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن آپ کیوں پڑی ہوئی ہیں جاب کے پیچھے۔ ادھر نوال اور فلک پہنچ جاتی ہیں کبیر کے گھر میں، جہاں پر کبیر گھر میں نہیں ہوتا۔ الہام کو جیسے ہی اٹھاتی ہے یہاں پر فلک تو اوپر سے کبیر آ جاتا ہے، کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی الہام کو ہاتھ لگانے کی، تم یہاں پر کیسے آئی ہو۔ اپنی بچی کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے قریب بھی نہیں جانے دیتا۔ یہاں پر نوال سمجھاتی ہے کہ کبیر ماں ہے، یہ ماں کے پاس کچھ دیر اگر الہام چلے جائے گی تو کیا ہے، اس کو کسی قسم کی بھی کوئی فکر نہیں ہے الہام کے، لیکن نوال کبیر کو منا ہی لیتی اور فلک کو دے دیتی ہے۔ فلک الہام کو لینے کے بعد لان میں چلی جاتی ہے، لیکن اس کے ذہن میں اس بار چال ہے کہ وہ حمزہ کو کال کرے گی، لیکن یہاں پر وہ حمزہ کا نمبر ملا ہی دیتی ہے، کہتی ہے نوال آپ ہی نے ابھی تک گھر نہیں آئی، مجھے تو لگتا ہے وہ ابھی تک کبیر کے ہی گھر میں ہے۔ کال اینڈ ہونے کے بعد وہ فوراً سے گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ حمزہ جیسے ہی گھر میں پہنچتا ہے تو یہاں پر کبیر کے پاس بیٹھی ہوئی نوال ہکا بکا رہ جاتی ہے کہ یہاں پر یہ کیا کرنے آیا ہوا ہے۔ حمزہ اچھا خاصا ہلا گلا کرتا ہے، یہاں تک کہ شور بھی مچاتا ہے اور بےعزتی بھی کرتا ہے اور فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس بار وہ نوال کے ساتھ سارے کے سارے تعلقات ختم کر دے گا۔
اپنے اور نوال نے بھی اس بار ایسا ہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ حمزہ کے ساتھ سارے تعلقات ختم کر دے گی، کیونکہ جس طرح سے حمزہ کر رہا ہے نا وہ بالکل غلط کر رہا ہے۔ آئے روز اس کے ساتھ برا کرتا ہے، اس کا کام بن چکا ہے اس کے ساتھ برا کرنا۔ آفس میں بھی اس کو ذلیل کیا، یہاں تک کہ لوگوں میں بھی، فیملی میں بھی۔ اس نے نوال کی کبیر کے سامنے اچھی خاصی بےعزتی کی اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آخر کار فلک اپنے ساری کی ساری چالوں میں اس بار کامیاب ہو ہی جائے گی، کیونکہ حمزہ نے اس بار نوال کے ساتھ منگنی توڑ دی اور کسی قسم کا کوئی بھی رشتہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ لیکن فلک اور حمزہ کی ملاقاتیں بہت زیادہ ہونے لگ گئی ہیں اور وہ دونوں آپس میں بہت زیادہ وقت گزارنے لگ گئے ہیں۔ فلک کا لالچ ہے کہ ہم زیادہ امیر ہیں، خود انہیں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر لیں گے، لیکن جب حقیقت سامنے آئے گی تو یہاں پر نوال بہت زیادہ روئے گی، چیخے گی، چلائے گی، لیکن سچائی ایک نہ ایک دن جیت کی ہی ہوتی ہے۔